الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کش نمبر 218 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1، چترال سے بھائی امتیاز صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ سینگ اگر جڑ سے اکھڑ جائے تو قربانی درست نہیں ہے، اور اگر اوپر کا خول اتر جائے یا ٹوٹ جائے مگر اندر سے گودا سالم ہو تو قربانی درست ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مقروض پر قربانی واجب ہے یا نہیں. تو مسئلہ یہ کہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں. فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم کیا ہے. تو مسئلہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو ذبیحہ حلال ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47. مسئلہ نمبر 4، کراچی سے بھائی نعمان صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ بغیر دستے کی چھری سے ذبح کرنا کیسا ہے. تو مسئلہ یہ کہ خالص لوہے کی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی چھری کا ذبیحہ جائز ہے، اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چھری میں اگر لکڑی نہ ہو تو ذبیح مردار ہو جاتا ہے. بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 60. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ گابن جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے. تو مسئلہ یہ کہ گابن گائے وغیرہ کی قربانی جائز ہے، دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ اگر زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر لیا جائے، اور اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں ہے. بہرحال حاملہ جانور کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں ہے. در مختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.